السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب المتفرد درس نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللہم افتح علینا فتوح العارفین بحکمتک وانصر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارحم مصنف هذا الكتاب وعفض علینا من فیوضاته ونور قلوبنا بانواره وانفعنا بعلومه یا رب العالمین۔ ہم یہاں آج نماز کی سنتوں کا بیان کریں گے۔ چند سنتوں کا بیان آج کی کلاس میں اور چند سنتوں کا بیان آئندہ کلاس میں کیا جائے گا۔ فرائض کے علاوہ باقی تمام امور نماز میں سنت ہے۔ سنتوں کا ذکر کرنے سے پہلے سنتوں کی قسمیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سنتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہیئات اور ایک ابعاد، اور ابعاد کے علاوہ باقی تمام ہیئات ہیں۔ مصنف نے یہاں ابعاد کا ذکر کیا ہے اور فرمایا فصل فی ابعاد الصلاۃ، نماز کے ابعاد کے بیان میں فصل ہے۔ یہاں اس فصل میں ان سنتوں کا بیان ہوگا جن کا شمار ابعاد میں ہے۔ وہیا وہ یعنی ابعاد سنتیں، ایک التشہد الاول، پہلا تشہد ہے۔ التشہد الاول پہلا تشہد ہے، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ رکعتیں پڑھتے وقت آخری رکعت کے علاوہ رکعتوں میں 2 تشہد پڑھی جاتی ہے، اس کا شمار سنن ابعاد میں ہوگا۔ 3 یا 4 رکعت نماز پڑھتے وقت دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد تو جو تشہد پڑھتے ہیں انہیں درمیانی تشہد کہتے ہیں یا پہلا تشہد کہتے ہیں۔ یہ ابعاد سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اسی طرح والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ، تشہد اول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سنن ابعاد میں سے دوسری سنت ہے۔ وعلی آلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر درود بھیجنا بعد التشہد الاخیری، آخری تشہد کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر درود بھیجنا سنن ابعاد میں سے تیسری سنت ہے۔ والقنوت، قنوت پڑھنا کس میں؟ فرمایا فی الصبح، فجر کی نماز میں، ووتر نصف اخیر من رمضان، ماہ رمضان کے دوسرے نصف کی نماز وتر میں قنوت پڑھنا، یہ بھی سنن ابعاد میں سے چوتھی سنت ہے۔ یعنی فجر کی دوسری رکعت کے اعتدال میں اور وتر کی آخری رکعت کے اعتدال میں قنوت پڑھنا سنن ابعاد میں سے ہے۔ وہ ہوا، اور فجر اور وتر میں پڑھی جانے والی قنوت اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیما تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک وإنہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت فلک الحمد علی ما قضیت استغفرک واتوب الیک۔ یہ ہے قنوت، یہ دعائے قنوت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قنوت کی سنت حاصل کرنے کے لیے اللہم اہدنی والی دعا پڑھنا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے، یہ دعا ہے۔ والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ بعدہ، قنوت کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے آل پر درود بھیجنا، یہ بھی سنن ابعاد میں سے 5ویں سنت ہے۔ سنن ابعاد کو ترک کرنا مکروہ تنزیہی ہے، گناہ نہیں۔ سنن ابعاد میں کسی ایک سنت کو ترک کرنے پر سجدہ سہو سنت ہے۔ یہی فرق ہے سنن ابعاد اور سنن ہیئات کے درمیان۔ سنن ابعاد کے ترک کرنے پر سجدہ سہو ہے اور سنن ہیئات کے ترک کرنے پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اگر سجدہ کرے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی۔ سنن ابعاد میں کسی ایک کو ترک کرے یا ترک ہونے کے بارے میں شک کرے تو سجدہ سہو کرے گا۔ اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا وَيُسَنُّ سنت ہے اَن يُجْبَرَ تَرْكُهُ، اَن يُجْبَرَ تَرْكُهُ، سنن ابعاد کے ترک کو جبر کرے یعنی تلافی کرے، یہ سنت ہے۔ کس چیز سے ترک سنن ابعاد کی تلافی کی جائے؟ فرمایا بسجدتئی سہوی، سہو کے 2 سجدے سے۔ اگر ان سنتوں میں سے کسی ایک سنت کو ترک کرے تو اس کی تلافی سجدے سہو سے ہو جاتی ہے۔ اب یہاں مصنف نے سجدے میں کہے جانے والے ذکر کا بیان کیا، فرمایا وَيَقُولُ فِيهَا، سجدے سہو میں کہے گا سبحان من لا ینام ولا یسہو، سبحان من لا ینام ولا یسہو کہے گا۔ مصنف نے فرمایا کہ سجدے سہو میں سبحان من لا ینام ولا یسہو کہنا سنت ہے۔ اسی طرح سنت ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدی کہنا۔ معتمد یہی ہے کہ سجدے سہو میں بھی سبحان ربی الاعلی و بحمدی کہے گا۔ یہاں ہم نے سنن ابعاد کا بیان کیا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اگلی کلاس میں سنن ہیئات کا بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری دینی خدمات کو قبول فرمائے، دینی خدمات میں اخلاص عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔